على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کمال قدرت اور عظمت پہ آیات بینات کا ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلی آیت، پہلی نشانی جو ہے اس آیت سورت مبارکہ میں تقریباً 6 آیات مبارکہ کا ذکر فرمایا گیا ہے. سب سے پہلی نشانی، سب سے پہلی آیت یہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، یعنی سب سے پہلی آیت جو ہے وہ تخلیق انسانیت. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے پہلی قرآن کی آیات اتاری ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو سب سے پہلی آیات میں بھی تخلیق انسان کا ذکر. تو انسان جب اپنی تخلیق پہ غور کرے، بعض چیزیں مثلا آسمان ہیں، ٹھیک ہے ہمارا اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن آسمانوں کی حقیقت معلوم کرنا، آسمان کی کنہ تک پہنچنا تو بڑا مشکل ہے. اللہ نے سورج پیدا فرمایا ہے، اس کی نشانیوں میں ہے، لیکن سورج کو دیکھنا، اس میں غور کرنا، تدبر کرنا، اس کی روشنی کے اندازے لگانا بڑا مشکل کام. لیکن انسان اپنے اندر غور کرے یہ تو مشکل نہیں ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنی تخلیق میں غور کر لے، ہاتھوں پہ غور کرے کہ اللہ نے کیسے ہاتھ بنائے. اگر خدا نہ خواستہ یہ انگلیاں ملی ہوئی ہوں تو دیکھیں کتنا تکلیف ہے. اگر ساری انگلیاں برابر ہوتی تب بھی کام نہ ہوتا. تو صرف اگر آپ اسی پہ غور کریں کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو دیکھو کمال قدرت ہے. ہماری انگلیوں کے پور کیسے بنائے ہیں اور ان پہ کیسے خطوط ڈالے ہیں. اور وہ خطوط ایسے ہیں کہ جو اتنی ارب بہا مخلوقات میں ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا. یعنی باپ اور بیٹے کا نہیں ملتا. اسی لیے اللہ نے بطور خاص ذکر کیا
کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اور آج پورا عالم جو ہے وہ اسی ایک ٹکڑے کا محتاج ہے. کوئی معاہدہ ہے, کوئی دستخط ہے, کوئی لین دین ہے, کوئی بیع شراء ہے, انگوٹھا لگاؤ جی. کیوں؟ دستخط تو لوگ کر لیتے ہیں نا ایک دوسرے کے, ان کی کاپی تو ہو جاتی ہے, نقل ہو جاتی ہے, لیکن اس کی نقل نہیں ہوتی. اسی طرح انسان غور کرے کہ میری دیکھ آنکھیں ہیں, اللہ نے کیسے بنائی, اس میں کتنے باریک پردے ہیں. پھر اللہ نے اس کو مٹی سے اور کچرے سے محفوظ رکھنے کے لیے ہماری پلکیں بنا دی. پھر اللہ نے اس کو رخسار اور نیچے کی ہڈی کے درمیان میں رکھا ہے, ورنہ اگر یہاں رکھ دیتے تو ہر وقت چوٹ لگ جاتی. اور کیسے حفاظت فرمائی ہے کہ ذرا مٹی اڑے آدمی آنکھ بند کر لیتا ہے. پھر اس کے اندر کیسے ایک ڈھیلا رکھا ہے, اور پھر اس میں کیسے سیاہی اور سفیدی کا امتزاج کیا ہے, اور اس میں دیکھنے کی جو طاقت ہے اور کا مرکز جو ہے وہ دماغ میں رکھا ہے. تو تخلیق انسان پہ غور کریں, اپنی انسانیت پہ غور کریں, اپنے بالوں پہ غور کریں, اپنے چمڑے پہ غور کریں, اپنے اعضاء پہ غور کریں, اپنے جوارے پہ غور کریں. ہم اس لیے تو پیدا نہیں ہوئے نا کہ جانوروں کی طرح کھاتے ہوئے مر جائیں. جانور ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں. اچھا, خدا کی قدرت دیکھو, وہ جانور بھی اپنا حق ادا کرتا ہے. کبھی دودھ دیتا ہے, کبھی تیری سواری کے کام آتا ہے, کبھی تیرے گوشت کے کام آتا ہے. تو اس پہ غور کریں کہ تخلیق انسانیت کتنی اہم چیز ہے, کہ قرآن کی پہلی آیت میں بھی تخلیق انسان کا ذکر ہے, اور یہاں بھی پہلی آیت میں تخلیق انسان کا ذکر ہے. اور اسی لیے میرے اللہ نے اللہ کی کمال قدرت پہ غور کریں. اللہ نے ملائکہ کو پیدا فرمایا ہے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے, اور ان کے تعداد کے بارے میں بھی ہمیں علم نہیں, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما يعلم جنود ربك الا هو, اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے رب کا جو لشکر ہے آسمانوں میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا, اور اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا. یعنی دیکھیں کتنی متضاد ہیں, وہ ملک ہیں, وہ جن ہیں. ہمیں نہ ملک نظر آتا ہے نہ جن نظر آتا ہے. اور پھر کمال دیکھیں کہ اگر ملک اپنی شکل تبدیل کر کے انسان کی شکل میں آ جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں. جیسے جبریل علیہ السلام تشریف لاتے انسانی شکل میں, صحابہ بھی دیکھتے, آ کے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے, سرکار دو عالم سے سوال جواب کرتے تاکہ صحابہ دین سیکھیں, علم سیکھیں. اسی طرح جن بھی اگر انسانی شکل میں آ جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور اللہ نے اس دونوں مخلوقات کو یہ اختیار دیا ہے شکل اشکال تبدیل کرنے کا. اس لیے آپ دیکھیں کہ جنات جو ہیں کبھی سانپ بن جاتے ہیں, کبھی
بھیڑیا بن جاتے ہیں، کبھی شیر بن جاتے ہیں، کبھی بکری بن جاتے ہیں، کبھی بندے بن جاتے ہیں۔ اور اگر وہ انسان کی شکل میں ہوں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت سارے علماء کے پاس مساجد میں، مدارس میں کئی جن ہیں، پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں۔ جنات میں علماء ہیں، جنات میں بڑے بڑے اولیاء ہیں، جنات میں محدثین ہیں، مفسرین ہیں، جنات میں صحابہ ہیں۔ سب سے بڑا شان تو صحابہ کا ہے نا، انبیاء کے بعد تو جنات میں صحابی بھی ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کی۔ تو اب دیکھیں یہ دو مخلوق ہو گئی، ملائکہ نور سے، جن نار سے۔ انسان کو اللہ نے بنایا مٹی سے۔ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے بی بی حوا کو سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ اسی لیے قدرت کی بات ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، اور پھر دائیں پسلی سے پیدا نہیں کیا، بائیں پسلی سے پیدا کیا کہ انسانی دل جو ہے وہ بھی بائیں جانب ہوتا ہے۔ تو قدرتی بات ہے کہ اس میں ایک کشش ہوگی۔ پھر آئندہ اولاد آدم کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے سلسلہ توالد و تناسل رکھا کہ ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، میاں بیوی ہے، وہ ملتے ہیں، ان کے پانی جمع ہوتے ہیں اور ان سے پھر اللہ اولاد پیدا فرماتا ہے۔ اسی لیے بعض یہودیوں نے سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بچہ جو ہے ماں کی شکل ہوتا ہے، کبھی باپ کی شکل ہوتا ہے۔ لوگ دیکھ کے فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں، بالکل دیکھو جی بالکل باپ کی کاپی ہے، یا کہتے ہیں یار باپ پہ تو نہیں گیا، ماں کی شکل ہے۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اعضاء باپ کی ہیں، موافق ہیں، کچھ اعضاء ماں کی شکل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت سے جب دو پانی ملتے ہیں تو جو پانی غالب آ جاتا ہے اسی کی شکل ہوتی ہے۔ کبھی عورت کا پانی غالب آ گیا، عورت کی شکل ہو گئی، کبھی مرد کا پانی غالب آ گیا تو مرد کی شکل ہو گئی، مساوات ہو گئی تو دونوں کی اشکال ہو گئی۔ اور کبھی کبھی ارکن یونزا، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی رگ جو ہے اپنے دادے سے، نانی نانا سے جا ملتی ہے، ان کی شکل آ جاتی۔ اور پھر دیکھیں اس تخلیق پہ غور کریں، ایک نہیں کہ بس آدمی قرآن پڑھ لے اور چلا جائے، خلقکم بس خلق، یہ تخلیق کوئی معمولی سی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہ ساری مخلوق پیدا کی ہے، اور جن کو تم نے اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھا ہے، بتاؤ انہوں نے بھی کوئی مکھی بنائی ہے؟ اسی لیے قرآن بار بار توجہ دلاتا ہے کہ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم ان کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اسی طرح دوسری جگہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق انسانیت پہ بڑے آیات میں ارشاد فرمایا. اسی لیے بڑے بڑے لوگ جو ہیں جو اس علم کے ماہر ہیں، جب انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیات پڑھی تو اسلام لے آئے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میری بعض نشانیاں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. یہاں یہ نہیں فرمایا جمیع آیات، فرمایا من آیاتہ، من تبعیض کے لیے ہے. یاد رکھیں من جو ہے نا اس کے استعمال مختلف ہوتے ہیں. کبھی من حرف ابتدائیہ ہوتا ہے، کبھی من تبعیضیہ ہوتا ہے، کبھی من بیانیہ ہوتا ہے، کبھی من زائدہ ہوتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وہاں من ہے لیکن ابتدائیہ ہے کہ ابتدائی اسرا جو ہے مسجد الحرام سے انتہا مسجد اقصی پر. اور کبھی من تبعیضیہ ہوتا ہے جیسے فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ. فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں تو وہاں من تبعیضیہ ہے، یہاں بھی من تبعیضیہ ہے. وَمِنْ آیاتہ، اور اس کی بعض نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ ان خلقکم من تراب، تم کو اس نے مٹی سے پیدا کیا اور پیدا ہونے کے بعد تمہیں انسان بنایا، تمہیں بشر بنایا. تیرا چہرہ کھلا ہوا ہے، تمہیں جن نہیں بنایا کہ چھپا ہوا ہو بالوں سے کسی کو نظر نہ آ سکے. اس لیے جن کہتے ہیں جن استطار سے ہوتا ہے یعنی جس پر پردہ ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے اجنتن فی بطون امہاتکم، کہ تم جنین ہوتے ہو. چھپا ہوتا ہے نا بندہ، بچہ ماں کے پیٹ میں چھپا ہے نا، تو وہاں بھی لفظ کیا ہے جنہ. اور جیسے قرآن میں آتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، کہ جب رات چھا گئی. تو جن کو اس لیے یاد رکھو جن کہتی ہیں کہ چھپی ہوئی مخلوق ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ. تو جن لیکن بشر کہتی ہیں کھلا ہوا ظاہر جس کا چہرہ نظر آتا ہے، آنکھیں نظر آتی ہیں، ہاتھ نظر آتی ہیں، ہر چیز ظاہر ہے. پیشانی نظر آتی ہے، کان نظر آتی ہیں، ہونٹ نظر آتی ہیں، وہ بشر. اس لیے فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. کمال دیکھیں نا قدرت کا کہ اللہ نے مٹی کو کیسے انسان بنایا، مٹی سے کیسے آدم بنایا، مٹی سے کیسے اس کا گوشت پوست بنایا. مٹی جو ہے وہ گوشت میں بدل جائے، مٹی جو ہے وہ ہڈیوں میں بدل جائے، مٹی جو ہے وہ انسان کے بالوں میں بدل جائے. اصل مٹی ہے. آج پوری دنیا کے سائنسدان اکٹھے کریں، ان کو کہیں کہ مٹی کا چمڑا بنا دو. ان سے کہیں کہ جناب مٹی کی ہڈی بنا دو. ان سے کہیں کہ جناب مٹی سے بال بناؤ.
بال قدرتی بالوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اچھا، مٹی اگر آنکھوں میں پڑ جائے تو آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ بیچارہ صاف کر رہا ہے، منہ دھو رہا ہے، پانی مار رہا ہے، کیا ہو جی کچھ پڑ گیا، آنکھ میں مٹی پڑ گئی ہے۔ اسی مٹی سے اللہ نے تیری آنکھ بنا دی، تو دیکھتا ہے۔ مٹی آ جائے کان میں تو سننا بند ہو جاتا ہے، اس سے تیرے کان بنا دیے تو سنتا ہے۔ مٹی ایک متوازی چیز ہے جو پڑی ہوئی ہے، لیکن اس کو چلنے والا بنا دیا کہ پھر رہا ہے، چل رہا ہے، ساری دنیا میں بھاگ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس کے کمال قدرت کی کہ کوئی دنیا میں انسان، کوئی دنیا میں سائنٹسٹ، کوئی دنیا میں پڑھا لکھا آدمی، کوئی دنیا میں بڑے سے بڑا فلسفی، کوئی نہیں، کوئی اللہ کے مخلوق کے مقابلے پہ ایک مچھر بھی بنا لے۔ اللہ نے فرمایا بلکہ تمہارے تو معبود ایسے ہیں جن کو تم نے دیوی دیوتا بنا رکھا ہے، جن کو تم نے آلہہ بنا رکھا ہے، ان کو تم عطر لگا دو، کوئی میٹھی دید لگا دو، مکھیاں آ کے کھا جائیں، تو اس مکھی کو نہیں اڑا سکتے، تو تیری مشکل کیا حل کریں گے؟ نہیں، اللہ کے کعبے میں ہے، غور کریں کہ بھی یہ کیا ہے جی دیوی ہے، یہ کیا ہے جی دیوتا ہے، یہ کیا ہے جی لات ہے، یہ کیا ہے عزا ہے، یہ کیا ہے منات ہے، یہ کیا ہے حبل ہے، یہ کیا ہے ودن سواء یغوثا یعوقا نصرا ہے۔ اگر ان پر ایمان سے کہیں کہ کوئی مکھی بیٹھ جائے کیا اڑا سکتے؟ اچھا، ہمارے بزرگ فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، لیکن اگر ان کے مزار پہ جو تم نے غلاف ڈالے ہیں وہ غلاف بوسیدہ ہو جائے، پرانا ہو جائے، تو وہ بدل لیتے ہیں خود۔ کیا خیال ہے آپ؟ اچھا، بڑے سے بڑے بزرگ کی قبر جو ہے وہ گر جائے، سیل آ جائے، بارش آ جائے، پانی لگا قبر گر گئی، تو وہ خود بنا لیتے ہیں یا تم جا کے بناتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے غور کرو، کیا کر رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کے کہاں سجدے کر رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کے کن کو حاجت روا؟ ایک ہے اولیاء اللہ کی تعظیم کرنا، وہ تو ہر مسلمان پہ ضروری ہے، لیکن تعظیم کا معنی یہ تو نہیں نا کہ ان کو آدمی حاجت روا سمجھے، مشکل کشا سمجھے، یہ تعظیم تو نہیں، یہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ کے ولی کو ولی سمجھو، انبیاء کو نبی سمجھو، اللہ کے رسولوں کو رسول سمجھو، اللہ کی ذات کی الوہیت کا اقرار کرو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بار بار توجہ دیتے ہیں کہ اپنی تخلیق پہ غور کر لو، زیادہ دور نہ جاؤ۔ اور دیکھیں یہ اللہ نے ہمارے ناخن بنا دیے، اگر ایک ناخن ٹوٹ جائے نا پھر دیکھو آدمی کا کیا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیسا اہتمام فرما دیا ہے، پاؤں بنا دیے۔ اچھا، اگر لوہا بھی ہو نا اس کو چلاؤ، اس کو رگڑتے رہو، کتنے عرصے کے بعد وہ بھی گھس جائے گا، لیکن اللہ نے ایسا چمڑا بنایا ہے کہ 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال بندہ چل رہا ہے، پتھروں پہ چلتا ہے، مٹی پہ چلتا ہے، طواف کرتا ہے، صفا میں دوڑتا ہے، کنکریوں پہ جاتا ہے، پہاڑ توڑتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن پاؤں موجود ہے۔ اگر یہ چیز ایسی بنا دیتے کہ جو گھستی جائے تو 2-4 سال کے بعد گھستے گھستے پاؤں ختم ہو جاتے نا۔ اللہ نے دیکھو ہمارے مفاصل بنائے ہیں، جوڑ بنائے ہیں، لوہے کا اسپرنگ ہو نا وہ بھی 50 سال کے بعد ٹوٹ جائے گا، لیکن کیسا نظام ہے کہ کھول رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، چیز کو مضبوط پکڑ رہے ہیں، انگلیاں سیدھی کر رہے ہیں، ٹیڑھی کر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔
اس لیے خداوند قدوس نے آیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نشانی. نشانی کا کیا معنی؟ یوں سمجھیں کہ ہمارے دیہاتوں میں رواج ہوتا تھا نا کہ آدمی کہتے یار فلاں چیز میرے لیے لے آنا، یار تم بھول جاؤ گے، اچھا کپڑے کو گرا لگا لو. وہ جب کپڑے کو گرا لگا ہاں یاد آ گیا. نشانی کا معنی یہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کاغذ رکھ دیتے ہیں کتاب میں، کیا ہے جی؟ نشانی ہے جی، میں نے یہاں تک پڑھا ہے. تو نشانی کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد تمہیں یاد آئے چیز. اسی لیے قرآن کی بھی یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے کہ ہر آیت تمہیں یاد کرائے. تم غور کرو، تدبر کرو، فکر کرو، یاد کرو کہ تمہیں کس نے بنایا. اور پھر دیکھیں کہ جی یہ مٹی ہے، مٹی سے دماغ بنا دیا، اور ایسا دماغ بنایا ماشاءاللہ کہ اب وہ انسان ہے. دیکھو کبھی پہاڑوں کو کاٹ رہا ہے، کبھی سرنگیں بنا رہا ہے، کبھی بلڈنگیں بنا رہا ہے، کبھی نہریں کھود رہا ہے، کبھی چشمے نکال رہا ہے. کیسا دماغ اللہ نے دیا. اچھا پھر خدا کی قدرت دیکھو کہ ہر آدمی کا دماغ ایک جیسا نہیں. ایک آدمی کے 4 بیٹے ہوں، ایک ذہین ہے، ایک بالکل غبی. ایک ماشاءاللہ اتنا ذہین ہے کہ ہر امتحان میں ٹاپ کرتا ہے. ایک ایسا ہے ماشاءاللہ کہ جہاں کھڑا ہے آگے چلتا ہی نہیں. ایک بچہ ہوتا ہے اس کو ماشاءاللہ آپ روزانہ 2 ورق 2 سپارے پر اپنا 2 صفحے پڑھائی یاد کر لے گا. ایک آدمی ایسا ہے جس کو 2 قرآن کی آیتیں بھی یاد نہیں ہوتی. بندہ تو وہ بھی ہے، بندہ تو وہ بھی ہے، دماغ اس کا بھی ہے، دماغ اس کا بھی ہے. تو ان باتوں پہ اللہ فرماتا ہے کہ تم غور تو کرو. اچھا پھر دیکھو کچھ بندے جو ہیں سفید ہیں، کچھ کالے ہیں، کچھ شدید کالے ہیں، کچھ گندمی رنگ کے ہیں، کچھ شدید سفید ہیں. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہی مٹی ہے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حکم دیا اور مٹی لائی گئی تو تمام روئے زمین سے مٹی لائی گئی. اور ہر جگہ کی مٹی جو ہے مختلف ہے، کہیں سرخ ہے، کہیں سفید ہے، کہیں کیسی ہے. تو جیسے مٹی میں اللہ نے افتراق رکھا تھا اسی طرح پھر انسان کی مختلف شکلوں کے آئے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز بنائی ہے وہ ایک وقت کے لیے ہے. اور پھر دیکھو کہ جب ہم کو انسان بنا دیا ہے تو انسان ایسی چیز ہے ماشاءاللہ کہ اگر وہ ترقی کرے، یاد رکھو انسان اگر، اس لیے علماء مثال دیتے ہیں کہ انسان ترقی کرے تو انبیاء سے، نبی بن کے ملائکہ سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور انسان گرنے پہ آئے تو پھر شیطان سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. یعنی انسان کا مقام یہ ہے کہ اگر انسان کی عظمت دیکھیں تو ملائکہ دروازے پہ کھڑے ہیں، اجازت لے رہے ہیں. ملائکہ دروازے پہ کھڑے ہیں، براق پکڑ کے، سواری پکڑ کے کھڑے ہیں انسان کو اوپر بٹھانا. ملائکہ انتظار کر کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اور انسان اگر گر جائے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ اتنا گرتا ہے کہ شیطان بھی پیچھے رہ جاتا ہے. اسی لیے آتا ہے نا قیامت والے دن جب جہنمی جہنم میں ہوں گے اور ملعون شیطان لعین ابلیس بھی جہنم میں ہوگا تو اب سب کہیں گے پکڑو اس بدبخت نے ہمیں گمراہ کیا. اس نے ہمیں گمراہ کیا ہے، تمہاری وجہ سے ہم آج جہنم میں پڑے ہیں. وہ کہے گا ٹھہرو، زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے بات تو سنو. اور یہ قرآن میں ہے، کسی قصے کہانی کی بات نہیں. وقال الشیطان لما قضی الامر
کہ شیطان جب اللہ فیصلے کر لیں گے جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ نے جو بھی وعدہ کیا، اللہ کا وعدہ تو بالکل حق اور بالکل پکا، بالکل سچا، اور میں نے جو تم سے وعدے کیے، باتیں کی، وہ جھوٹی۔ اور اس کے بعد میں نے تم کو گناہوں کے لیے، شرک کے لیے، بدعات کے لیے، معاصی کے لیے، محرمات کے لیے بلایا۔ فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم،
کرو. اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، تم نے ان کی بات نہیں مانی، شیطان کی مانی. آج بھی دیکھ لیں دنیا میں مولوی ہے، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، سب بلائیں گے کہ نماز پڑھو. لاکھوں مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، بلانے والے بلاتے ہیں، لیکن شیطان کہتا ہے چھوڑو یار کیا ہے، چھوڑ جانے دو مولویوں کو، نماز پڑھ چلو ادھر چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں. تو اذان ہو رہی ہے، تمہیں بلا رہے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. اذان آ رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم. وہ کہتے ہیں نہیں سو جا بیٹا سو جا، رات تم 2 بجے فلم دیکھتے رہے، اب کیا اٹھنا ہے، نیند پوری کرو اپنی. تو اب اگر تم اذان والے کی بھی نہیں مانتے ہو، قرآن والے کی بھی نہیں مانتے ہو، دین والے کی بھی نہیں مانتے ہو، شیطان کی بات مانتے ہو، شیطان کا پھر مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ کار بد تو خود کریں، کار بد تو خود کریں، لعنت کریں شیطان پہ کہ زنا تو تم کرتے ہو، لعنت مجھ پہ کر رہے ہو. وہ کہے گا بدبختو مزے تو کیوں تم نے کیے ہیں نا دنیا میں، شرابیں تم بھی ہو جی، شیطان پہ لعنت. شیطان پہ لعنت تو شیطانی کام نہ کرو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو تمہیں احسن تقویم، اللہ تبارک و تعالی نے تو تمہیں ایسی شکل دی ہے، ایسی حیت دی ہے، ایسا ہیکل بنایا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں. ابھی دیکھا نہیں ہے کہ بھئی مشینی انسان بنا رہے ہیں، روبوٹ بنا رہے ہیں، دیکھنے میں بھی ڈر لگتا ہے، بلا کھڑی ہے بندہ ہے. یعنی اگر روبوٹ جو ہے نا جی اس کو کالا رنگ کر دو اور رات کو سامنے آ جائے نا تو انشاءاللہ آپ بے ہوش ہو کے گر پڑیں. نہیں یہ کیا بلا آ گئی. اور جی ہم نے روبوٹ بنا دیا جی وہ کام کر رہا ہے. چلو روبوٹ بنانے والا کون ہے؟ بدبختو انسان ہی تو ہے. پھر انسان کو کس نے بنایا ہے؟ اسی لیے تمہیں بار بار تخلیق. اب دیکھیں ایک ہوا کہ مٹی سے پیدا کیا، بی بی ہوا کو اللہ نے آدم سے پیدا کیا، پھر اگلی اولاد کو اللہ نے میاں بیوی سے پیدا کیا، جنات کو اللہ نے نار سے پیدا کیا، ملائکہ کو اللہ نے نور سے پیدا کیا. اچھا اور اگر اپنی قدرت دکھانی چاہیے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. بی بی مریم ہے، بی بی ہے، صدیقہ ہے، پاک باز ہے، کبھی غیر مرد اس کے قریب نہیں گزرا، کسی کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، لیکن اللہ نے جبریل بھیجا، پھونک مارو، بس پھونک ماری حمل ہو گیا. تو کیا مطلب ہوا کہ جب اللہ مٹی میں بنانے پہ قادر ہے، پانی سے بنانے پہ قادر ہے، تو ہوا سے بنانے پہ بھی قادر ہے. پھونک ایک ہوا ہے. جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری، بس پھونک سے حمل ٹھہر گیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے باقی مخلوق جو ہے پانی سے پیدا فرما دی. آپ اس طرح سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں یا کسی میوزیم میں چلے جائیں جہاں انہوں نے مچھلیوں کو رکھا ہوتا ہے، صرف مچھلیوں پہ غور کریں کہ ایک یعنی سمندر میں، دریاؤں میں صرف مچھلی کی کتنی قسمیں ہیں. اچھا پھر ان مچھلیوں کو رنگ کس نے بھرا ہے؟ بعض سفید ہیں، بعض جو ہیں وہ بالکل نیلے رنگ کی ہیں، بعض پیلے رنگ کی ہیں، بعض سرخ رنگ کی ہیں،
بعض کے چھوٹی چھوٹی پر ہیں، بعض کے بڑے بڑے پر ہیں، بعض کا چھوٹا منہ ہے، بعض کے بڑے بڑے منہ ہیں، کس نے بنایا ہے؟ اور تمہارے رنگ جو ہے پانی میں دھل جائیں، مچھلی 24 گھنٹے پانی میں رنگ کبھی نہ دھلتا ہے نہ بگڑتا ہے۔ ایک تو ہے نا بس مچھلی آئی کھا لی خلاص۔ لیکن کبھی غور بھی کیا کہ اس مچھلی کو کس نے بنایا؟ اچھا ایسی ایسی مچھلیاں ہیں ماشاءاللہ، ایسے معلوم ہوگا کہ سمندر میں کوئی بھینس پھر رہی ہے، وہی مچھلیاں ہیں۔ اچھا اتنی چھوٹی مچھلیاں بھی ہیں ماشاءاللہ کہ تمہاری انگلی سے بھی چھوٹی ہیں۔ اچھا اتنی موٹی مچھلیاں ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان کی پانی میں ان کی پھرتیاں دیکھو، ان کا چلنا دیکھو، باہر نکالو تو ہل نہیں سکتی۔ اچھا ایسی مچھلیاں ہیں جن کو اللہ نے انسانوں کا دوست بنا دیا ہے، وہ انسانوں کی مددگار ہیں، انسان ڈوب رہا وہ پہنچ جاتی ہے مدد کرنے کے لیے۔ ایسی مچھلیاں بھی ہیں جو انسانی خون کی بو پہ دوڑتی ہے، جیسے شارک مچھلی ہے، اس کو ہر وقت تلاش ہوتی ہے کہ بندہ ملے اس کا خون پی جاؤں۔ آپ کبھی غور کریں کہ اندر جو اللہ نے ہمارے رگوں کا جال بچھایا ہے، ان میں کیسے خون دوڑتا ہے؟ کبھی غور کریں کہ اللہ نے جو دل کے والوں بنائے ہیں، جو عروق شعریہ ہیں، بالوں کی طرح ہیں، ان کے اندر کیسے خون جاتا ہے؟ ذرا بند ہو، بندہ گیا، او جی کیا ہو گیا؟ او جی شریانے بند ہیں، او جی ایک بند ہے، دو بند ہیں، او جی چار ہی بند ہیں۔ اس لیے خدا تمہیں توجہ دلاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں غور کریں اور فکر کریں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور یاد رکھو ساری چیزوں کو اللہ نے کن سے پیدا فرمایا ہے۔ یاد رکھے مسئلہ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء۔ اللہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ چاہتی ہیں، اللہ کا امر، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، آپ حکم دیتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان کتنی شان والا ہے، اللہ فرماتے ہیں خلقت بیدی، کہ میں نے انسان یعنی آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے حکم دیا فَإِذَا صَبَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یاد رکھیں اللہ نے کسی ملک کو سجدہ نہیں کرایا، جبریل کو سجدہ نہیں کرایا، میکائیل کو مسجود الملائکہ نہیں بنایا، جنوں میں کسی کو نہیں بنایا، بنایا تو آدم کو بنایا، اور فرما دیا کہ میں نے اس کو برابر کر دیا ہے، جب اس میں روح پھونکوں اور آدم زندہ ہو جائے تو سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، اللہ کے سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ فرماتی ہیں میرے بندے غور کر، جس نے تیرے باپ کو سجدہ نہیں کیا، میرے حکم کو نہیں مانا، ایک سجدہ نہیں کیا، اس پر میں نے قیامت تک لعنت رکھ دی اور جنت سے نکال دیا ہے۔ تیرے ابے کو سجدہ نہ کرے میں جنت سے نکال دوں، تو میرا انسان بن کے مجھے سجدہ نہ کرے، نماز نہ پڑھے، بتا تیری کیا سزا ہے؟ وہ تو تمہیں سجدہ نہ کرے، انسان کو سجدہ نہ کرے،
اور ایک دفعہ، اور یہ بھی نہیں کہ بھی روزانہ کرنا تھا، 5 دفعہ کرنا تھا، 10 دفعہ، ایک دفعہ کرنا، لیکن اس نے نہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر، انکار کیا، تکبر کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اللہ نے فرمایا ملعون تجھ پہ میری لعنت ہے اور قیامت تک لعنت، اور نکل جاؤ میری جنت سے، تم اس میں رہنے کے قابل نہیں۔ اللہ فرماتے میں نے تجھے اتنا اونچا کیا ہے کہ جو تجھے سجدہ نہ کرے، عابد بھی ہے بڑا، زاہد بھی ہے، ملائکہ کے ساتھ پہنچا ہوا ہے، لیکن ایک تیرے ابے کو سجدہ نہیں کیا تو میں نے ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا، رجیم بنا دیا، ملعون کر دیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے مردود ہے، اور قیامت میں بھی دائمی جہنم ہے۔ اور تو میرے 5 دن میں سجدے نہ کرے، 5 دفعہ نمازیں نہ پڑھے، ہر دفعہ تمہیں بلایا جائے تو انکار کرے، اپنی سزا کا فیصلہ کر۔ خود بھی تو سوچو نا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اگر ہم سجدہ نہ کریں ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نماز نہ پڑھیں، ہم اللہ کے آگے نہ جھکیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرما دی کہ لقد، کتنی کلام مؤکد ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی لام ہے، لام ابتدائیہ، قد حرف تحقیق، اور نسبت تخلیق اپنی ذات کی طرف ہے براہ راست۔ لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس لیے علماء فرماتی ہیں اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا، چاند تاروں کو پیدا کیا، لیکن وہ احسان کے برابر نہیں، ان کو اللہ نے احسن تقویم نہیں فرمایا ما سوا انسان کے۔ یہ مقام ملا ہے تو انسان کو ملا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان آیات میں، اور پھر دیکھیں کس کس بات پہ توجہ دی ہے۔ کبھی قرآن پڑھا کرو نا تو قرآن میں ڈوب جاؤ، قرآن پڑھو، قرآن میں غور کرو، پھر دیکھو قرآن کی حلاوت اور قرآن کی تلاوت۔ کہیں فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، اور کہیں دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اور کسی جگہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اور کہیں فرماتے ہیں میرے بندے غور کرو هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اور کہیں فرماتے ہیں يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں میری مرضی آئے بچہ دوں، مرضی آئے بچی دوں، مرضی آئے جوڑے دوں، اور مرضی آئے کچھ بھی نہ دوں، مرضی آئے تو 2 بچے کٹھے بطن سے پیدا کر دوں، اور مرضی آئے تو کبھی مردہ پیدا کر دوں، مرضی آئے تو کبھی سخت ہو کے حمل گر جائے، اور مرضی آئے تو کبھی کامل بنا دوں۔ غور تو کرو میری صنائی پہ، میری قدرت پہ، ایک جیسا پانی ہے لیکن کسی کو لڑکا بنا دیتا ہے، کسی کو لڑکی بنا دیتا ہے، اس کمال قدرت پہ غور کرو۔
اللہ اکبر. دیکھو نا پانی تو دونوں کے اکٹھے ہوتے ہیں نا میاں کبھی ہے بیوی کبھی، لیکن دیکھیں اس پانی میں سے کبھی چاہتی ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی چاہتے ہیں تو لڑکی پیدا ہوتی ہے. پانی ایک ہے، مادہ ایک ہے، اصل ایک ہے، مٹی ایک ہے، لیکن دونوں کی چیزیں الگ ہیں. مرد الگ ہے، عورت الگ ہے، اس کے بال الگ ہیں، اس کے بال الگ ہیں، اس کے اعضاء الگ ہیں، اس کے اعضاء الگ ہیں، اس کا وظیفہ الگ ہے، اس کا وظیفہ الگ ہے، اور چیز ایک ہے جس سے بنایا ہے. تو اس لیے میرے اللہ نے ان آیات مبارکہ پہ تقدیم کی کہ سب سے پہلے جو اپنی نشانی پہ فرمائی، اپنی کمال قدرت پہ نشانی دلالت فرمائی، وہ یہی بیان فرمائی کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ. اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جن کو تم نے حاجت روا سمجھا ہے ذرا یہ تو بتائیں کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. انہوں نے بھی کوئی چیز بنائی ہے، کوئی مٹی بنائی ہو، کوئی مچھر بنایا ہو، کوئی مکھی بنائی ہو. اچھا پھر اللہ کی قدرت کے نمونے دیکھیں کہ جیسے انسان سے نہیں ملتے، ایسے جو کیڑے پیدا کیے ہر کیڑے کی شکل الگ ہے. مکھی کی شکل الگ ہے، مچھر کی شکل الگ ہے. رات کو جو جگنو اڑتا ہے اس کی شکل الگ ہے. اللہ نے پرندے بنائے ان کی شکل الگ ہے. اچھا پھر دیکھیں بلبل کی شکل الگ ہے، تیتر کی شکل الگ ہے، بٹیرے کی شکل الگ ہے. پھر ان کے پروں میں دیکھو رنگ کس نے بھرا ہے. اللہ. اور پھر بعض مخلوق کو اللہ نے انڈے سے پیدا کیا ہے اور بعض مخلوق سے انڈا پیدا کیا ہے اور بعض مخلوق کو نہ انڈے کی ضرورت ہے، براہ راست پانی سے پیدا کیا ہے. اور پھر اس کی تخلیق پہ غور کریں کہ کھجور کھاتے ہو اتنی گٹھلی ہے، گٹھلی کو زمین میں دبا دیتے ہو اس سے 100 گز لمبی کھجور پیدا ہو گئی. وہ تو اتنی سی گٹھلی ہے. گندم کا دانہ دیکھیں، باجرے کا دانہ دیکھیں، گوارے کا دانہ دیکھیں، اسی طرح آپ دالیں جو ہیں آپ کی ان کی اصل دیکھیں کتنی باریک ہے. زمین میں دبا دیتے ہو وہاں سے اللہ حکم دیتے ہیں کہ نکلو. تو ان ساری